السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی راولپنڈی شہداء کے اس مقام سے حاضر ہے جہاں پہ شہداء کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ یہ نام ہیں ان شہداء کے جنہوں نے اس پاک سرزمین، اس وطن پاکستان پہ اپنی جانوں کو قربان کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور پوری قوم کو تحفظ دیا۔ شہادتوں کا یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور صدیوں تک آگے بھی چلے گا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، چاہے وہ پولیس کے شہداء ہوں یا پھر پاک فوج کے یا پھر فورسز کے وہ جوان جو اپنی زندگی، اپنی خوبصورت زندگی وطن پہ قربان کرتے ہیں۔ قوم ان شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ انہی شہداء میں میاں عمران اور اس کے والد کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دی، شہادت کے رتبے کو حاصل کیا، نہ ڈرے، نہ جھجکے، نہ جھکے، بلکہ سینے پہ گولیاں کھا کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو تاریخ کے افراط پہ محفوظ کیا، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ ناظرین، آج اسی شہید فیملی کے پاس ہم جائیں گے، میاں عمران انسپیکٹر کی فیملی۔ وہ شہید کو کیسے خراج تحسین پیش کرتی ہے، ان کے بچوں سے بات کریں گے، ان کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ شہید کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ آئیے ناظرین، انہی کے پاس چلتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لیکن جب شہید جاتا ہے تو اس کے اثرات گھر پہ بھی پڑتے ہیں۔ آپ نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ ان کے ساتھ گزارا، کچھ شہید کے بارے میں بتائیں۔ ہمارا ٹائم بہت اچھا گزرا تھا، بہت پرسکون لائف تھی، کچھ ٹینشن ہوتی نہیں تھی مجھے بالکل بھی، لیکن ان کے جانے کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت مشکل آئی ہیں، بہت مشکلات، لیکن میں اپنے آپ کو میں نے ٹوٹنے نہیں دیا ان بچوں کے لیے، صرف اس لیے کہ میں چاہتی تھی کہ وہ بچے بھی اپنے بابا کی لائن پہ لگیں اور اس ملک کے لیے قربانیاں ہم بالکل دیں گے، لازمی دیں گے۔ لیکن میں کہتی ہوں پولیس نے، ڈپارٹمنٹ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو شاید میں اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھیجنے سے گریز نہیں کروں گی، میں ان کو بھیجوں گی، یہ پاکستان کی حفاظت کریں گے اپنے بابا کی طرح، اپنے دادا کی طرح، انشاءاللہ ہم کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کچھ اس دن کے حوالے سے کچھ بتائیں گے، کیسے ہوا تھا واقعہ اور کہاں پہ ان کی شہادت ہوئی تھی؟ وہ کچھ نہیں، بہت اذیت کے لمحات تھے، میں اور بچے ان کے ساتھ تھے۔ ہم اس دن سنڈے کا دن تھا اور ہم لوگ بچوں کے تھا کہ بچے جانا چاہتے تھے ہائی ٹی کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے بابا سے کہا کہ ہم آج ہائی ٹی کرنے جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کروا کے میں پھر آفس چلا جاؤں گا۔ ہم لوگ گئے ہیں منال راولپنڈی صدر میں، وہاں ہائی ٹی کرنے، وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے جم خانہ کے قریب، انہوں نے آ کے ہٹ کی ہے، جن کا کیس میاں عمران دیکھ رہے تھے، انہوں نے میاں عمران کو ہٹ کیا، اور مجھے اس ٹائم کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن میں نے پوری کوشش کی اپنے آپ کو سنبھالنے کی، کیونکہ بچے بہت چیخ رہے تھے، بہت رو رہے تھے، اور میں نے خود کو سنبھال کے میں نے میاں عمران کو ہمت دی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس ٹائم تک وہ شہید ہو گئے تھے۔ لیکن میں نے پوری روڈ پہ میں اتری ہوں، میں نے لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن کوئی قریب ہمارے نہیں آیا، اس ٹائم ہمارے کوئی پاس نہیں آیا تھا، لیکن وہ ٹائم میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی، وہ اذیت والا ٹائم بہت مشکل ٹائم تھا، لیکن میں نہیں جانتی جتنا میں ڈرتی تھی نا اس چیز سے کہ کبھی مجھے میاں عمران کی خبر نہ ملے، اس دن جب میں ساتھ تھی، میرے ہاتھوں سب کچھ اللہ نے کروایا، لیکن بہت مشکل سے میں نے ان کو لے کے فوجی فاؤنڈیشن پہنچی ہوں، بس ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے، بس اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کہاں پہ ہم میں کہاں نہیں، اور وہ ٹائم میں کہتی ہوں اللہ کبھی کسی کی زندگی میں نہ لائے وہ ٹائم، بے شک شہید زندہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ بچے آج بھی بہت تڑپتے ہیں، بہت روتے ہیں بچے، ہمارے بابا ہمیں لا دیں، کبھی کبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے سے کیوں لے لیا، ہم تو بہت چھوٹے تھے، پھر میں ان سے کہتی ہوں نہیں بیٹا شکوہ نہیں کرنا، اپنے اللہ کا شکر ادا کرو کہ بابا کو بہت عزت دی ہے اللہ نے، اللہ ہمیں بھی ایسی عزتوں سے نوازے۔ زندگی اسی دنیا میں ہوتی ہے اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو عزت کے ساتھ جاتے ہیں، جو شہادت کے ساتھ جاتے ہیں، پھر ایک مرحلہ ہوا آپ کے پاس لوگوں کا، پولیس کا، اداروں کا، حکومت کا،
آنا شروع ہوا تو انہوں نے عمران کو آپ خود جانتے تھے، عمران کے حوالے سے کیا کہتے رہے؟ سب نے میاں عمران کی بڑی تعریفیں کی، سب نے میرا ساتھ دیا، گورنمنٹ نے بھی، پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی، آرمی نے بھی، سب ہماری طرف آئے، سب نے افسوس کا اظہار بھی کیا، سب نے کہا کہ میاں عمران کو ہم ملے ہوئے تھے اور بہت عظیم انسان تھے، سب نے ان کی تعریفیں کی۔ یہ تعریفیں سن کے مجھے تھوڑا سا اپنا دکھ کم بھی فیل ہوتا تھا کہ چلے میاں عمران کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزتیں دی ہیں اور آگے بھی عزتیں دے رہے ہیں، اس چیز کا مجھے بہت ہوتا تھا، لیکن وہ دکھ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ آج بھی میرے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے جیسے پہلے دن سے تھا، اور آرمی بھی ہمارا پورا ساتھ دیتی، میاں عمران کے بہت سے دوست ہیں، بریگیڈیئر کرنل سب ہیں، سب لوگ ہمارا پورا ساتھ دیتے ہیں، حکومت ہمارا پورا ساتھ دیتی ہے۔ ابھی بھی تھوڑے دن پہلے ہمیں بلایا ہوا تھا گورنمنٹ نے، تو انہوں نے ہمارا پورا بھرپور ساتھ دیا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ میاں عمران کون تھے، سب نے بڑی تعریفیں کی میاں عمران کی، آج بھی لوگ ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ کنونشن سینٹر کی بات کر رہے ہیں، وہ جو تقریب ہوئی تھی شہداء کی تکریم کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ وزیر اعظم بھی آئے، باقی لوگ بھی آئے، ادھر شہداء کی فیملیاں بھی تھیں، آپ بھی تو شہداء کی فیملیوں سے ملی، ان کے کیا جذبات تھے؟ جی بالکل، میں کنونشن سینٹر کی بات کر رہی ہوں، 9 مئی کے حوالے سے جب انہوں نے ہمیں بلایا، میں سب سے ملاقات ہوئی، سب ہی اس بات پہ بہت خوش تھے کہ آج بھی ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، گورنمنٹ ہمارا ساتھ کر رہی ہے، گورنمنٹ نے ہمیں وہاں پہ بلکہ انوائٹ بھی کیا، اور سب لوگ بہت خوش تھے کہ چلیں اگر ہمارا ایک انسان گیا ہے تو سب لوگ ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے تو ہوئے ہیں، ہمارا ساتھ کر رہے ہیں، ہم ایک مشکل میں ہمارے ساتھ میں ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو سب لوگ بلکہ بہت خوش تھے اس بات سے کہ ہمیں وہاں پہ بلایا گیا، پی ایم صاحب سے ملاقات سب کی ہوئی، شہباز شریف صاحب سب کے پاس گئے، انہوں نے جا کے پوچھا سب سے کہ آپ لوگوں کی پرابلمس کیا ہیں، اور سب لوگ بہت خوش تھے، سب فیملیز بہت خوش تھی شہداء کی کہ شہباز شریف صاحب خود آ کے ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا مشکلات ہیں، آپ مجھے بتائیں اپنی، بلکہ میری مریم اورنگزیب صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ہوئی، سب نے میرے سے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ نے ہمیں بتانا ہے، ہم آپ کی انشاءاللہ مدد کریں گے، اور سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سب نے ہمیں بہت عزت دی ہے، بہت ساتھ دیا ہے سب نے۔ میڈم طیبہ، آپ نے پھر ان کو کچھ بتایا اپنے پرابلمس کے بارے میں؟ کوئی آپ کی مدد ہوئی، ان کو میڈل ملے، یا پھر آپ کو ریگارڈ میں، کیونکہ عمران کی جگہ پہ کوئی آپ کو بھی پیشکش ہوئی، کوئی ملازمت کی؟ جی بالکل، مجھے ملازمت کی سٹارٹ میں پیشکش ہوئی تھی، لیکن ہمارے بہت اچھے ہمارے آفیسر تھے ایس این یونس صاحب، انہوں نے مجھے اس ٹائم بچوں کی حالت دیکھی تھی، بچے بہت ٹراما میں تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے بچے، کیونکہ یہ بچے ٹوٹ جائیں گے اگر آپ شروع ہو گئی جاب کرنا سٹارٹ ہو گئی، کیونکہ جاب میں ٹائم نہیں ملتا، اور انہوں نے کہا کہ آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ صرف بچوں پہ توجہ دیں، تو پھر بس میں نے یہ کہا، میں نے پھر ملازمت نہیں لی تھی، کیونکہ بچے بہت چھوٹے تھے اور بچے روتے، آج بھی بچے بہت روتے ہیں، کیونکہ بچوں کی نظروں کے سامنے ان کے بابا کو شہید کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے بچے اس ٹراما کی سے نکل نہیں پا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے ملازمت نہیں پھر لی تھی، اور میں نے ان کو اپنے حالات ایسے کچھ تھے ہی نہیں، میں صحیح بتاؤں ڈپارٹمنٹ نے ہمارا بہت ساتھ دی ہے، ہمیں کوئی مشکلات اللہ کا شکر ہے پیش نہیں آئی، جو میں ان کو بتاتی، گورنمنٹ والوں کو بتاتی کہ ہمیں یہ مشکلات ہیں، ہمیں کوئی ایسی مشکلات نہیں، لیکن بس یہ ضرور میں نے ان سے کہا تھا کہ میاں عمران کی بہادری پہ تمغہ شجاعت ان کو ضرور ملنا چاہیے، یہ میں نے ان سے ضرور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ میاں عمران کے نام کو، میں کہتی ہوں آج بھی زندہ رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ ڈپارٹمنٹ میں بہت کم ہیں جو اتنی بہادری سے نوکری بھی کریں اور اتنی بہادری سے اپنی جان قربان بھی ملک کے لیے کریں۔ میڈم، بچے اب کس سٹیج پہ ہیں؟ جب حادثہ ہوا یہ کتنا عرصہ ہو گیا، اور اب بچوں کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ ان بچوں کے سامنے ان کے بابا کی شہادت ہوئی، وہ اثر تو ہوگا، کیا اب وہ اس ٹراما سے نکلے؟ بچے بالکل، یہ اس چیز کو 2 سال ہو چکے ہیں، 7 مارچ 2021 میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اور بچے اس وقت ساتھ تھے، بچوں کی یہ حالت تھی کہ بچے جب اسکول نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ڈرتے تھے اس روڈ سے گزرتے ہوئے، جم خانہ کے بالکل سامنے یہ ہوا تھا، یہ جب وہاں سے میں گزرتی تھی تو بچے نیچے چھپ جاتے تھے کہ نہیں یہاں سے ہم نے نہیں گزرنا، یہ ہمارے بابا کے یہاں پہ شہید کیا گیا تھا، وہ روتے تھے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے بچوں کا بہت ساتھ کیا ہے، ان کو اتنا اسٹرانگ کیا، ان کو ہر چیز میں ایکٹیویٹیز میں بھی آگے بلا کر ان کو آگے سب کے سامنے لے کر گئے ہیں، اور یہ آج ماشاءاللہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اب یہ بچے کہتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ کل کو بڑے ہو کر پولیس میں جائیں گے اور اپنے بابا کی طرح اس ملک کا نام روشن کریں گے۔ میم، آپ کے تو جو سسر تھے ان کی بھی شہادت ہوئی، وہ بھی پولیس میں تھے، عمران کے جو والد تھے ان کی بھی شہادت ہوئی تھی؟ جی بالکل،
ان کی بھی 7 جولائی 1990 میں ان کی اسی ریس کورس میں ان کو شہید کیا گیا تھا. ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے وہ شہید ہوئے تھے. وہ بھی ریس کورس میں تھے اور میاں عمران عباس بھی ریس کورس میں تعینات تھے جب شہید ہوئے ہیں. میم اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں عمران ایک عظیم انسان جنہوں نے شہادت حاصل کی اب دنیا میں نہیں ہیں، لیکن شہید زندہ ہوتے ہیں، اور شہید کی جو فیملی ہے، بیوہ ہے، وہ بھی حوصلے میں ہے. میں چاہوں گا کہ بہت سارے شہید اور ان کے والدین جو ہیں، بہن بھائی خاندان موجود ہیں، ان کے لیے آپ کا کوئی میسج ہو تو سیدھا میرا کیمرہ حاضر. میں سب شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہوں اور ان سب کو ان کی ہمت کو سلام کرتی ہوں کہ سب بہت با ہمت ہیں. اور میں اپنی عوام کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پاکستان کی حفاظت کی خاطر آپ سب نکلیں، اپنے بچوں کو بھیجیں. اس ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے، بہت خیال کرتا ہے اور بہت کچھ نوازتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے بہت کچھ دیا ہے بچوں کو، اگر ان کے ایک بابا گئے ہیں لیکن انہوں نے بہت بچوں کا ساتھ دیا ہے. سب لوگوں نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے. ابھی ہمارے بالکل ماشاءاللہ سی پی او خالد ہمدانی صاحب ہیں، وہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ، بچوں کو ملتے ہیں، ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں. ایک میرے کال کرنے کی دیر ہوتی ہے، سب لوگ فوراً پولیس اکٹھی ہو جاتی ہے. تو میں سب کو یہ میسج دوں گی کہ اپنے بچوں کو اس ڈپارٹمنٹ میں لازمی بھیجیں تاکہ ہمارے ملک کے لیے ہماری قربانیاں رائگاں نہ جائیں. آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو لازمی اس پہ بھیجیں اور اپنے آپ کو اتنا ہمت اپنے میں پیدا کریں کہ اس ملک کی خاطر ہم نے بہت سی قربانیاں دینی ہیں. آپ سے جب ہم بات کرنے شروع کرتے ہیں تو کچھ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے ایک شہید کو جنم دیا، آپ کا بیٹا میاں عمران، اور ایک آپ کے زندگی کے ساتھی تھے، وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی پولیس میں تھے. کچھ بتائیں گے آپ مجھے عمران کے والد صاحب کے بارے میں؟ یہ کب کی بات ہے اور وہ کیسے شہید ہوئے تھے؟ وہ ہوئی تو فوت 7 جولائی نو. جی 1990. ہاں جی. تو میں گھروں نکلتے پے، میں میاں پہلے دن جانا تو مڑ بہ گئے. بقرہ عید واقع ہے، تیسرا دن بقرہ عید ہوئی نو. آندن چکر لایا، چھٹی تے حملہ گیا ہوا ہے تو میں ذرا چوکی تو چکر لائیا، اسی تھانہ چوکی آ پھر اس کو وہ نفری کام آئی. ڈاکو زیادہ ہے، میاں کا صرف ہوائی فائر کرنا ہے، یہ کسی نے مارنا نہیں، زندہ پکڑنا. بس ایویں کردیا ایک کیری میاں جڑے وہ اگاں دروازے تے سپاہی نو چڑھانا، دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اندر میاں داخل ہوئے تے کچھ 4 قدم گئے جتے نے تے ریتا کافی سارا سٹا پیا. انہوں نے گھر جڑا گھر بنتا پیا اتنے اس ہوئے ہوئے دن کہ میاں کا انہوں نے للکاریا بھی آ جاؤ پھاڑ لو. انہوں اتھے پیا آدھی کلیشن کو چلائی، میاں نو پہلی گولی دل چ لگی تو میاں کا پچھلے قدم ہٹدا اس دیوار تائیں چھٹے خون دے نکلے تو وہ دیوار گندی ہو. میاں اتھ پہ رہے، جسے انہوں میاں نو چاہیا میاں ختم ہو چکے، کچھ بولے نہیں. ہسپتال بلے تو جلدی گئے، انہاں کا میاں صاحب دا خون بہت نکل گیا، گولی بھی دل چ تے میاں شہید ہو گئے. ہسپتال انہیں پوسٹ مارٹم کیتا، اتھے ہی انہیں رکھ لیا. وصل دیتے انہیں مسجد چلیا تے جنازہ پڑھی جامعہ دا. پر جیسی باپ دی بنی ہوئی آئی ویسے ہی عمران دی بنائی ہوئی آئی. میاں نال بھی اتنے لوگ آئے، میں تھانوں کچھ بتا نہیں سکتی بھی اتنے زیادہ لوگ آئے، دنیا روندی آئی. مشکل ایک لائف تھی، لیکن مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ نے پھر اس کو بڑا کر لیا، اس نے تعلیم مکمل کر لی، یہ پولیس میں بھرتی ہو گیا میاں عمران، پھر ایس ایچ او بن گیا.
تو جب ان کی شہادت ہوئی وہ پھر اپنے ایک اور شہید کو کاندھا دیا، وہ کچھ عمران کے بارے میں کیسا بچہ تھا جب میرا بچے بہت پیارا تھا، اتنا پیارا نہ تسی یقین نہیں کر سکتے. کافی دیر تک یہ مینوں بچہ ہویا ہی نہیں ہے. جسے ہویا خیر دا سال گزر گئے. میاں نوں آندا دوسری شادی کر لو، دوسری میاں نے کی. اور میاں دے کلا میاں دیسی اندے دیسی. عمران خان ہویا تو ماشاء اللہ اینوں جیڑا بھی ویردا دا تیرے بچہ بڑا نصیب والا ہے، بڑا قسمت والا ہے، بہت اچھا ہے. مینوں درد ہوندا نا تو میں آندی عمران میرے پیر بڑے دکھدے پے، تے آندے مینوں نا تینوں کیتا کر جی وہ پیر میں امی میں نہ آ گیا کرسا نا تو پیر نہ پوا لے گا. میں کہ بیٹا تم بھی تھکا ہونا. آندا نہیں اماں میں پر میں آکھن تو بغیر وہ آ جاتا. رات نو روز میرے پیر نپدا، کدی اچھی بات نہ اسلے بولدا بھی نہیں ہے. نوکری کرنی راتی آتے پیر دبا میں مرس والی بیوی کول جانا، بچیاں کول بعد جاندے. نال ہی میرا کمرہ، نال ہی عمران خان دا. کیسے اطلاع ملی جب وہ شہید ہوا تو آپ کہاں پہ تھے؟ ہاں دیکھے امی طیبہ دا فون آندا پہ، میں کہ ادے چ آ جلدی نہ اندی بڑی بہن دا فاتو دا. فاتو آکھا بھی تیرے برا ہسپتال ہے تے تسی اتھے پہنچو. کل تو ہوندی میرے نال گل ہوندی پئی اج کیویں بیمار ہو سکدا ہے. جسے ہسپتال پہنچے تے اتھے تسی بیٹھو اسی پتہ کریے کیڑی ایمرجنسی چ. میں درود شریف پڑھدی پئی ہاں، ہر طرح دا دم پڑھدی پئی ہاں، پڑھ تے عمران نوں پھونکدی پئی ہاں، اللہ کی دعائیں منگدی پئی ہاں. اللہ میرے بیٹے نوں زندگی دیویں، اللہ میرے بیٹے نوں زندگی دیویں. جڑے چھوٹے وڈے وظیفے دستا ماں آئی پڑھی او پڑھدی پئی ہاں. او لے آئی آندی امی بھائی جان تری آئی. ہاں میں آکھنی میں ویکھ کے بغیر میں تھوڑا یقین نہیں کرتی ایسے کیسے عمران ہو سکتا ہے. آپ نے زندگی کا ایک بڑا وقت ان کے ساتھ گزارا. وہ کیسے بھائی تھے؟ آپ سے بڑے تھے، والد کی طرح پیار کرتے تھے. کچھ بچپن کی یادوں کو شیئر کریں. میں جب 3 سال کا تھا نا میرے فادر شہید ہو گئے تھے. میں بہت ینگ تھا. بھائی میرے بڑے تھے، سب سے بڑے یعنی میرے سسٹر سے بھی بڑے تھے. پھر انہوں نے والدہ کے ساتھ مل کر مجھے کبھی میرے باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. پڑھائی میں بہت اچھے تھے، اسپورٹس میں بہت اچھے تھے. یہاں تک کہ پریکٹس بھی انہوں نے کبھی کرنی ہوتی اسپورٹس کی تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. یا گھر پہ ہم ہاکی بہت ان کو پسند تھی، ہاکی کے بہت اچھے پلیئر رہے ہیں. سر سید کالج میں پڑھتے تھے، سر سید کالج کی ٹیم میں بھی تھے، لیکن وہ اس کو نہیں آگے کر سکے کیونکہ ذمہ داریاں تھیں ان پہ. لیکن انہوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیں. ہمیں کبھی ہمارے باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. جہاں ہم ٹریک سے آؤٹ ہونے لگتے تھے سختی بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرنا. مجھے بیٹا کہتے تھے، کبھی یہ نہیں کہ بھائی. پیار سے رانے کہتے تھے جب اچھے موڈ میں ہوتے تھے. لیکن اگر کبھی غصہ ہو جاتے تھے تو بیٹا کہہ کے مجھے پکارتے تھے اور اچھے طریقے سے اپنی باتیں سمجھاتے تھے. انہوں نے کافی چیزیں اپنی یعنی محرومیاں دیکھیں اپنی کالج لائف میں. لیکن جس ٹائم میں اپنی کالج لائف میں آیا انہیں بائک کا شوق تھا. اس ٹائم وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. لیکن جب میں کالج میں آیا انہوں نے مجھے بائک لے کے دیا کہ میرا بھائی وہ نہ دیکھے، محرومی نہ دیکھے. 2021 7 مارچ، اس سے پہلے میری ان سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی تھرو مدر کہ یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا، وقت شاید ان کا قریب تھا. تو بیسکلی مجھے ان کو جب کوئی بات کہنی ہوتی نا مجھے آرڈر کرتے تھے کہ ریحان یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آخری اپنے تھی نومبر سے لے کے امی کو کہتے تھے کہ اس کو کہیں آ جائے، مل جائے مجھے آ کے ایک دفعہ، امی آپ سے مل لے. میں نے آنا تھا
لیکن 7 مارچ والا انسیڈنٹ ہو گیا, انہیں شہادت نصیب ہوئی. بس اس کے علاوہ میں کیا کہوں. میں نے باپ تو میرا ویسے چلا گیا, لیکن صحیح معنوں میں اگر میں نے اپنا باپ کھویا تو 7 مارچ 2021 کو کھویا. اپنے کام سے بہت وہ پیار کرتے تھے جی, یہی ان کی سب سے بڑی شہرت کی وجہ بنی کہ اپنے کام سے وہ بہت پیار کرتے تھے. کبھی انہوں نے اس چیز کو ہی نہیں کہا کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں, یا انہوں نے اپنا کام کو اول ترجیح دی. ناظرین, میرے ساتھ ہے شہید میاں عمران کا بیٹا ابراہیم. خواہش اس کی بھی ہے کہ میں بڑا ہوں گا, پڑھوں گا, اپنے باپ کی طرح پولیس افسر بنوں گا, نہ صرف انسپیکٹر بلکہ ایس ایس پی یا سی پی او یا آئی جی. بہرحال قدرت اس کی خواہش پوری کرے. ابراہیم, آپ کو اپنے والد صاحب, آپ کے دادا بھی شہید ہوئے, آپ کے والد شہید ہوئے, آپ انہیں کیسا, ان کے بارے میں کیا بتائیں گے, کیسے تھے وہ؟ ان دونوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کی, تو اس لیے آج پوری دنیا ان کو سلام پیش کرتی ہے. آج ہر پولیس ڈپارٹمنٹ ان پہ فخر محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی اس طرح دونوں کی طرح ایک اچھا انسان آئے. اچھا, مجھے ابراہیم یہ بتائیں کہ کیسے, مطلب ہے کیسے آپ کو بلاتے, آپ کو کیا تلقین کرتے تھے کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوگے تو آپ سی ایس ایس کرو گے, انڈائریکٹ سی پی لگو گے. کیا چیزیں یاد آتی ہیں آپ کو اپنے والد کی؟ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں تو کیسے یاد کرتے ہیں ان کو؟ میں ان کو یاد کرتا ہوں کہ ان کے اتنے اچھے کاموں سے آج بھی لوگ ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ والے اور پولیس ڈپارٹمنٹ والے. پی ایم صاحب نے بھی کافی ہمیں عزت بخشی. عاصم منیر صاحب, آرمی چیف صاحب نے بھی, قمر مجید باجوہ صاحب نے بھی کافی عزت بخشی ہمیں. ایک شہید کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ عمران شہید کے بیٹے ہیں تو ان کا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, اسکول کے اندر, دوستوں میں, یا تقریب کے دوران؟ وہ بہت ہی عزت سے اور پیار سے بات کرتے ہیں. ان کو کافی خیال بھی محسوس ہوتا ہے اور کافی ان کے سیڈ موڈ بھی ہوتا ہے کہ, اور کافی خوش بھی کبھی کبھار دکھائی دیتے ہیں کہ ہم انسپیکٹر محمد عمران عباس شہید کے بچوں سے مل رہے ہیں. پاکستان زندہ باد, پنجاب پولیس زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. شہادت ایک انسان کی معراج ہے, اور وہ خاندان, وہ ریاست, وہ شہر ہمیشہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شہیدوں کی قبریں ہیں. یقیناً ایک خوبصورت آواز میں جب یہ گونج پوری دنیا میں گونجتی ہے کہ اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پتر کتنی قیمتی چیز ہوتا ہے. اور پھر یہ پتر جب اپنے وطن پہ قربان ہوتے ہیں, وہ شہادت کی معراج پہ پہنچتے ہیں, وہ قوم کا اور ملک کا فخر ہوتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ آج کی ریاست, آج کے حکمران شہیدوں کی نگہبانی کر رہے ہیں, ان کے مرتبے اور عزت کی رکھوالی کر رہے ہیں. اور وہیں پہ یہ دکھ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک شہید کا رتبہ کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دہشت گرد ہر معاشرے, ہر جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن محب وطن زیادہ ہیں. چند مٹھی بھر دہشت گرد کبھی شہادت کے رتبے کو کم نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات رہتی ہے. اپنے اولادوں کو, اپنے بچوں کو آپ بھی تلقین کریں کہ شہداء کے نقش قدم پہ چلیں اور پاکستان کو قائد اعظم اور محمد علی جناح کا پاکستان بچائیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.